فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں شرح نہج البلاغہ، کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، اور یہ ہے والیوم 7۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کو، جو پڑھتے ہوئے اس پارٹ پہ پہنچے ہیں وہ پارٹ ہے 24 اور کتاب کا صفحہ نمبر 309۔ اور یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اب ہم اس نشست میں خطبہ شروع کر رہے ہیں، 192 نمبر کا خطبہ۔ اس کے ٹوٹل 22 حصے ہیں۔ یہ میں اپنے طور پہ میں نے ابھی دیکھا ہے تو آپ کو بتا رہی ہوں، ویسے تفصیلات ہم پڑھیں گے۔ اس کے ٹوٹل 22 حصے ہیں جو کہ پیج نمبر 309 سے شروع ہو رہے ہیں اور 451 تک چلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم یہ تو 150 کے قریب پیجز ہیں۔ پورا خطبہ بڑا ہے۔ آئیے پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنی نشستوں میں اس کو ہم مکمل کر پائیں گے۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے خطبوں میں سے ہے جس کا نام خطبہ قاسیہ ہے، قاف الف صاد عین ہے، یہ خطبہ قاسیہ ہے۔ اس میں ابلیس ملعون کی، اس کے تکبر و غرور اور حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سر بسجود نہ ہونے پر مذمت ہے، اور یہ کہ وہ پہلا فرد ہے کہ جس نے عصبیت عین صاد بے یہ تے عصبیت کا مظاہرہ کیا، اور غرور و نخوت نون خے واو تے غرور و نخوت کی راہ اختیار کی، اور اس خطبے میں لوگوں کو ابلیس کے طریقوں پر چلنے سے خبردار کیا ہے۔ آئیے اب پڑھتے ہیں خطبے کی سند۔ لکھا ہے مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف اس نقطے کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ خطبہ مولا علی علیہ السلام کے طویل ترین خطبوں میں سے ہے جو مواعظ سے مربوط اہم مسائل پر مشتمل ہے، فرماتے ہیں، بریکٹ میں لکھا ہے کہ سید رضی سے پہلے بھی کچھ افراد نے اس خطبے کو اپنی کتب میں بیان کیا ہے۔ اب یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس خطبے کا ایک نسخہ سید طاؤس کے پاس موجود تھا جو انہوں نے اپنی کتاب یقین میں ذکر کیا ہے، اور لکھا ہے اس خطبے کو میں نے فضائل اہل بیت علیہم السلام پر مبنی اخبار کے کسی مجموعے میں دیکھا جو بزرگوں نے نقل کیا ہے۔ اس کی تاریخ تحریر 280 ہجری تھی۔ مرحوم کلینی رحمہ اللہ نے بھی کتاب اصول کافی کی ایک فصل میں اس خطبے کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ مرحوم صدوق نے کتاب من لا یحذر الفقی کی پہلی جلد میں اس کا کچھ حصہ تحریر کیا ہے۔ اسی طرح سید رضی رحمہ اللہ کے بعد زمخشری نے کتاب ربیع الابرار کی پہلی جلد میں اس خطبے کی کچھ فصلوں کو ذکر کیا ہے۔ لکھا ہے ماوردی نے میم الف واو ر دال چھوٹی ماوردی نے اعلام النبوت میں اس معجزے کو بیان کیا ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے اس خطبے میں درخت کے حرکت کرنے کے متعلق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے مصادر نہج البلاغہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 56۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ لکھا ہے کہ اس خطبے کی شان ورود کے بارے میں یوں بیان ہوا ہے کہ امام علیہ السلام کے دور خلافت کے اواخر میں اہل کوفہ مال و دولت کی فراوانی اور بعض ہمسایوں کی غیر اسلامی تہذیب کی اسلامی مملکت میں منتقلی کے نتیجے میں نیز ان مسائل کے سبب کہ جو خلفاء کے دور میں اسلامی معاشرے میں پیدا ہوئے تھے بہت سی برائیوں میں گر گئے تھے کہ ان میں سے
اہم قبائل کی ایک دوسرے پر برتری جوئی جیم واو حمزہ چھوٹی اور جاہلیت کا تعصب تھا، یہاں تک کہ بعض اوقات اوباش قسم کے جوان آپس میں لڑ پڑتے تھے اور ان میں سے جو بھی زخمی ہو جاتا تو وہ اپنے قبیلے والوں کو مدد کے لیے پکارتا تھا، اس کے قبیلے والے بھی آنکھ بند کر کے اس کی مدد کو پہنچ جاتے تھے، اور بسا اوقات تو اس دوران خون بھی بہایا جاتا تھا۔ امام علیہ السلام نے ان فتنوں کے سد باب کے لیے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ شروع سے آخر تک جاہلیت کے تکبر و تعصب کی مذمت میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس بیان کے ذریعے بہترین انداز میں واعظ و نصیحت کا حق ادا فرمایا ہے۔ یہ ایسا خطبہ ہے جو نہایت فصیح و بلیغ اور جھنجھوڑ دینے والا ہے، اسی لیے اس کا نام خطبہ قاسیہ قاف الف صاد عین ہے بریکٹ میں لکھا ہے کوٹنے والا رکھا گیا ہے، اگرچہ لفظ قاسیہ اس خطبے میں استعمال نہیں ہوا۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین نے لفظ قاسیہ کے مختلف معنوں کے تناظر میں اس خطبے کی نام گزاری سے متعلق کچھ دیگر وجوہات بیان کی ہیں۔ من جملہ مرحوم شارح خوئی نے اس خطبے کا قاسیہ قاف صاد عین ہے نام رکھنے کی بابت 7 وجوہات بیان کی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک وجہ لفظ قصعہ قاف صاد عین قصعہ کے لغوی لام غین واو چھوٹی لغوی معنوں کے گرد گھومتی ہے، لیکن جو کچھ ہم نے اوپر بیان کیا ہے وہی سب سے مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال یہ خطبہ متعدد حصوں پر مشتمل ہے۔ نہج البلاغہ کے شارحین میں سے ہر ایک نے اپنے ذوق اور سلیقے کے مطابق اسے چند حصوں میں تقسیم کیا ہے، بعض نے اسے 5 حصوں میں، بعض نے 11 حصوں میں اور بعض نے 21 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس خطبے کے تمام حصے ایک ہی محور پر گھومتے ہیں اور وہ جاہلیت کے تعصب و غرور اور خودبینی خصوصاً نسلی، جماعتی اور قبائلی تعصبات کو مٹا دینا ہے، کیونکہ یہی تعصبات بہت سے اختلافات اور بحرانوں نیز معاشرتی برائیوں کی جڑ ہوتے ہیں۔ چنانچہ خطبے کے مجموعے اور اس کی شان ورود پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اسی بنیاد پر ہم نے اس خطبے کو 20 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں آئیے اب سامعین یہاں پر ایک ایک کر کے جو حصہ ہے ان 20 حصوں کے بارے میں تفصیل بتائیے۔ لکھا ہے پہلا حصہ، اس میں خداوند متعال کی حمد و ستائش کے بعد شیطان کے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں غرور و تکبر کے نتیجے میں بارگاہ الہی سے دھتکارے جانے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دوسرا حصہ، اس میں انسان کی مٹی کی خلقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو تواضع کی روح کو تازہ کر دیتا ہے، تیوا الف زواد عین کی روح کو تازہ کر دیتا ہے۔ تیسرا حصہ تمام لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ کہیں شیطان کے جال میں نہ پھنس جائیں اور اس کی راہ پر نہ چل پڑیں۔ چوتھا حصہ، اس میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو جاہلیت کے بےہودہ تفاخرات تیف الف خیر الف تفاخرات اور تکبر کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ پانچواں حصہ، اس میں امام علیہ السلام بھی لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ متکبر اور متعصب حکمرانوں کی اجازت و پیروی سے بچے رہیں۔ چھٹا حصہ، اس میں گزشتہ امتوں کے حالات سے عبرت پکڑنے کا حکم ہے، یعنی وہ امتیں جن کے متکبر لوگ بے بس اور لاچار ہو گئے ہیں۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو، یعنی وہ امتیں جن کے متکبر لوگ بے بس اور لاچار ہو گئے اور کمزور لوگوں کو جن میں انبیاء علیہ السلام صف اول میں ہیں انہیں سعادت نصیب ہوئی۔ ساتواں حصہ، اس میں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف نیز ان کے سادہ لباس جو وہ مغرور اور خود خواہ فرعون کے ساتھ ملاقات کے وقت پہنے ہوئے تھے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ اس میں انبیاء و اولیاء علیہ السلام کے تواضع جو ان کی پوری زندگی میں جھلکتا رہا اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آٹھواں حصہ، اس میں امام علیہ السلام اس مطلب کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے ایک خشک اور جھلسا دینے والی زمین کا انتخاب ہوا تاکہ تکبر اور غرور کو ذہن سے نکال دیا جائے اور ان شعائر کی جو مکمل سادہ زندگی اور تواضع کا مظہر ہے منظر کشی ہو۔ نواں حصہ، اس میں امام علیہ السلام شیطان کے مختلف قسم کے جالوں اور خصوصاً ظلم
ظلم و ستم کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ 10واں حصہ، اس میں امام علی مقام علیہ السلام تعصب اور غرور کے سرچشموں کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ 11واں حصہ، یہ مثبت تعصب اور اس کی علامتوں اور آثار کی نشاندہی سے متعلق ہے۔ 12واں حصہ، اس میں گزشتہ امتوں کے انجام و عواقب کو امام علیہ السلام درس عبرت قرار دیتے ہیں اور سب کو ان کے حالات پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ 13واں حصہ لکھا ہے حدت و اتحاد کے بیش بہا آثار اور اختلافات و تفرقے کے منحوس انجام سے مختص ہے۔ 14واں حصہ، اس میں امام علیہ السلام ایک مرتبہ پھر مخاطبین کو ماضی کی طرف لوٹاتے ہیں اور حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے اختلاف کے مکروہ نتائج بیان فرماتے ہیں۔ 15واں حصہ، اس میں امام علیہ السلام وجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم نعمت اور اس کے اسلامی معاشرے پر آثار کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ 16واں حصہ، اس میں امام علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے بعد بعض لوگوں کی جاہلیت کی عادات کی طرف لوٹنے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ 17واں حصہ، اس میں امام علیہ السلام ناقصین نون الف کاف سے یہ نون ناقصین اور قاسطین کے قبیح قاف بے یہ ہے قبیح اعمال کو بحث کا مرکز قرار دیتے ہیں۔ 18واں حصہ، اس میں امام علیہ السلام مردوں میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمدم ہونے کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اپنے مقام کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ 19واں حصہ، اس میں اس درخت کے واضح معجزے سے متعلق تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی جگہ سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ اور 20واں حصہ، اس میں لکھا ہے کہ اس میں امام علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کی شان اور خصوصیات سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں اور خطبے کو خاتمہ مسک خ الف ت میم حمزہ ہے اور میم سین کاف خاتمہ مسک کے عنوان سے میم سین کاف کے عنوان سے اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ سامعین، یہاں پہ ان تمام 20 جو حصے ہیں اس کے بارے میں ہم نے تفصیلات جان لی، جبکہ جب میں نے اس میں دیکھا تھا تو میرا خیال تھا کہ 22 حصے ہیں۔ چلیے ہم پڑھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہم تک پہنچتی جائیں گی۔ سب سے پہلے پڑھنے جا رہے ہیں ہم پہلا حصہ۔ اس پہلے حصے کے جو عربی کا پیراگراف ہے اس کا آغاز اور اختتام ان کے الفاظ آپ کی سماعتوں کی نظر جو کہ عربی میں کہ الحمدللہ الذی لبس العزوا یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے فل اخیرتی سعیرن سین عین سعیرن۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عزت و کبریائی کی ردا اوڑھے ہوئے ہے اور جس نے ان دونوں صفتوں کو بلا شرکت غیر اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے اور دوسروں کے لیے ممنوع و ناجائز قرار دیتے ہوئے صرف اپنے لیے منتخب کیا ہے، اور اس کے بندوں میں سے جو ان صفتوں میں اس سے ٹکر لے اس پر لعنت کی ہے، اور اسی کی روح سے اس نے اپنے مقرب فرشتوں کا امتحان لیا تاکہ ان میں سے فروتنی کرنے والوں کو گھمنڈ کرنے والوں سے چھانٹ کر الگ کر دے۔ چنانچہ اللہ نے باوجود یہ کہ وہ دل کے بھیدوں اور پردہ غیب میں چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہے فرمایا انورٹڈ کاما میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو تیار کر لوں اور اپنی خاص روح اس میں پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس کو اسے سجدہ کرنے میں آر محسوس ہوا انورٹڈ کاما کلوز، اور اپنے مادہ تخلیق کی بنا پر آدم علیہ السلام کے مقابلے میں گھمنڈ کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اکڑ گیا۔ چنانچہ یہ دشمن خدا عصبیت عین سواد بے یہ تے اور یہ کے اوپر تشدید ہے، تو چنانچہ یہ دشمن خدا عصبیت برتنے والوں کا سرغنہ اور سرکشوں کا پیش رو ہے کہ جس نے تعصب کی بنیاد رکھی اللہ نے اس کی ردائے عظمت و کبریائی چھیننے کا تصور کیا، تکبر و سرکشی کا جامہ پہن لیا اور عجز و فروتنی کی نقاب اتار ڈالی، پھر
پھر تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اسے بڑے بننے کی وجہ سے کس طرح چھوٹا بنا دیا اور بلندی کے زوم کی وجہ سے کس طرح پستی دی اور دنیا و آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی. انورٹڈ کاما کلوز. یہاں پہ یہ ترجمہ مکمل ہوا اور آئیے اب پڑھتے ہیں شرح و تفسیر. ہم یہاں پر اس وقت پیج 313 مکمل کر کے 314 اور 15 پہ پہنچ رہے ہیں. سب شرح و تفسیر میں ہیڈنگ ہے شیطان تعصب و تکبر کا بانی. تفصیلات ہیں کہ جیسا کہ خطبے کی شان ورود میں اشارہ ہوا کہ اس طویل و اعلیٰ اور انسان ساز نصیحتوں کے مملو میم لام و مملو خطبے کو بیان فرمانے کا بنیادی مقصد جاہلانہ غرور و تکبر اور تعصبات کا مقابلہ کرنا ہے جو امام علیہ السلام کے دور میں قبائل اور افراد کے درمیان خونی فتنوں کا باعث بن چکے تھے. اسی لیے امام علیہ السلام نے خطبے کا آغاز خدا کی حمد و ثنا سے فرمایا، یعنی وہی خدا کی عظمت و کبریائی صرف اسی کی ذات سے مخصوص ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما ہر تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو عزت و کبریائی کی ردا اوڑے ہوئے ہے اور جس نے ان دونوں صفتوں کو بلا شرکت غیر اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے اور دوسروں کے لیے ممنوع و ناجائز قرار دیتے ہوئے صرف اپنے لیے انہیں منتخب کیا ہے اور اس کے بندوں میں سے جو ان صفتوں میں اس سے ٹکر لے اس پر لعنت کی ہے. انورٹڈ کاما کلوز. پھر لکھا ہے اب یہاں پہ تفصیلات کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عزت و بزرگی صرف خدا سے مخصوص ہیں کیونکہ دوسرے تمام موجودات اس کے مقابلے میں کمزور اور ناتواں ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی سے ہے. وہ جب چاہے انہیں عطا کرتا ہے اور جب چاہے ان سے لے لیتا ہے. اوپر کے 5 جملوں میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں عزت و عصمت کا لباس اس کے غیر کے لیے سزاوار نہیں. اس نے ان دونوں صفتوں کو اپنے لیے مخصوص فرمایا ہے اور کبھی اسے حمی اور حرم ہے میم چھوٹیے حمی اور حرم ہے میم بریکٹ میں لکھا ہے ممنوع احاطہ جس میں غیر داخل نہیں ہو سکتا بریکٹ کلوز. تو پھر دوبارہ جملے کو پڑھتے ہیں کہ اور کبھی اسے حمی اور حرم سے تعبیر کرتا ہے اور کبھی اپنی ذات کے لیے مخصوص انتخاب سے تعبیر کرتا ہے اور کہیں تکبر اور برتری چاہنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے. یہ مختلف عبارات ایک ہی حقیقت کو بیان کرنے والی ہیں. یہ تمام عبارات یہی بتا رہی ہیں کہ خدا کے بندوں کے لیے خدا کی نسبت نیز ایک دوسرے کے مقابلے میں سوائے تواضع اور انکساری کے اور کوئی راہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ خداوند متعال کو نہ بڑا پن دکھانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی کی طرف سے اس کی بزرگی کی تعریف کی ضرورت ہے. اس کی ذات اقدس ہر لحاظ سے عظمت و بزرگی کی حامل ہے، مگر چونکہ بندوں میں تکبر اور خود بینی اکثر فتنوں، بدبختیوں اور ایک دوسرے پر ظلم و ستم کا باعث ہوتا ہے، لہٰذا اوپر کے جملوں میں اس مسئلے سے متعلق خبردار کیا گیا ہے اور سب کو تواضع اور انکساری کی دعوت دی گئی ہے. اسی لیے اس کلام کے تسلسل میں خلقت حضرت آدم علیہ السلام کے موقع پر تواضع کے سب سے پہلے امتحان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کے اور اسی کی روح سے اس نے اپنے مقرب فرشتوں کا امتحان لیا تاکہ اس میں فروتنی کرنے والوں کو گھمنڈ کرنے والوں سے چھانٹ کر الگ کر دے. چنانچہ اللہ سبحانہ نے باوجود یہ کہ وہ دل کے بھیدوں اور پردہ غیب میں چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہے، فرمایا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. جب میں اس کو تیار کر لوں اور اپنی خاص روح میں پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کو اسے سجدہ کرنے میں عار محسوس ہوا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. لکھا ہے بلا شبہ خدا کی آزمائش اور بندوں کی آزمائش میں فرق ہوتا ہے. جب ہم کسی چیز یا شخص کو آزماتے ہیں
تو اس سے متعلق اپنے جہل کو علم میں تبدیل کرتے ہیں، لہٰذا اسے اختبار بریکٹ الف خ ت ب الف ر اختبار بریکٹ میں لکھا ہے خبر یا آگاہی حاصل کرنا بریکٹ کلوز، تو لہٰذا اسے اختبار کہا جاتا ہے۔ لیکن خداوند متعال تو جیسا کہ اوپر کے جملوں میں بیان ہوا کہ دل کے بھیدوں اور غیب کے اسرار کو بھی خوب جاننے والا ہے، لہٰذا وہ کسی چیز کی آزمائش اس لیے ہرگز نہیں کرتا کہ اپنے علم میں اضافہ فرمائے، بلکہ اس کی آزمائش اور امتحان اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے بندوں کی باطنی نیتیں اور اندرونی خصلتیں افعال کی صورت میں ظاہر ہو جائیں تاکہ وہ اجر کے مستحق ٹھہریں، کیونکہ اجر کے لیے صرف نیت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ جو چیز ثواب و عقاب عین قاف الف بے ثواب و عقاب کے لیے لازمی ہوتی ہے وہ افعال کی انجام دہی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ یہ وہی مفہوم ہے جسے امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک اور مقام پر بیان فرمایا، ترجمہ انورٹڈ کوما، کہ خدا انسانوں کو اموال اور اولاد کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ جو اپنی روزی سے ناراض ہے اور جو اپنی قسمت پر خوش ہے ان میں پہچان ہو جائے۔ ہر چند اللہ تعالیٰ ان کے احوال کو ان سے بہتر جانتا ہے، پھر وہ اپنے بندوں کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ ان کے افعال کو آشکار کر دے جو جزا و سزا کے استحقاق کا سبب بنتے ہیں، انورٹڈ کوما کلوز۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ کلمات قصار 93 نمبر۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اب ہم پیج نمبر 316 پر آ گئے ہیں، 17 بھی ساتھ پڑھیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام ابلیس کے حالات کا تذکرہ کرتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کے حتمی فرمان سے اس کی مخالفت کی دلیل کو یوں بیان فرماتے ہیں، انورٹڈ کوما، اور شیطان نے اپنے مادہ تخلیق کی بنا پر آدم علیہ السلام کے مقابلے میں گھمنڈ کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اکڑ گیا، چنانچہ یہ دشمن خدا عصبیت برتنے والوں کا سرغنہ اور سرکشوں کا پیش رو ہے کہ جس نے تعصب کی بنیاد رکھی اس نے اللہ سے اس کی ردائے عظمت و کبریائی چھیننے کا تصور کیا، تکبر و سرکشی کا جامہ پہن لیا اور عجز و انکساری کی نقاب اتار ڈالی، انورٹڈ کوما کلوز۔ اب لکھا ہے کہ در حقیقت خداوند متعال نے کہ حتمی فرمان سے ابلیس کی سر پیچی پہ یہ چے چھوٹی ہے سر پیچی کی دلیل وہی تعصب و تکبر تھا جو ایک غلط محاسبے خردبینی اور خود بینی اور خود خواہی کے سبب پیدا ہوا تھا۔ اس نے خلقت آدم علیہ السلام میں سے صرف ان کے خاکی ہونے کے پہلو کو مد نظر رکھا، لہٰذا اپنی اصل یعنی آگ کو اس سے برتر جانا۔ اور اب یہاں پر لکھا ہے یعنی سورہ سواد کی آیت نمبر 76 کا یہاں پر ترجمہ ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے، انورٹڈ کوما کلوز۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور وہ وجود آدم علیہ السلام کے اہم حصے یعنی روح الہی کو بالکل بھلا بیٹھا۔ یہاں پر یہ جو ترجمہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ سواد آیت نمبر 72 ترجمہ، کہ اور اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، انورٹڈ کوما کلوز۔ لکھا ہے کہ شیطان اس اہم حصے کو یعنی جو روح الہی تھی، جو کہ ابھی ہم نے یہ پڑھا سورہ سواد کا جو آیت نمبر 72، وہ اس کو بالکل بھلا بیٹھا۔ جی ہاں، خود خواہی اور گھمنڈ وہ بدترین حجاب ہے جو انسان کو واضح ترین حقائق کے سمجھنے سے بھی باز رکھتا ہے۔ ابلیس آگ کی مٹی پر برتری کے معاملے میں خطا اور غلطی کا شکار ہوا، کیونکہ مٹی زندگی کا اصل سرچشمہ نیز نباتات کے نمود، پودوں اور پھلوں کی پرورش اور مختلف برکات کا منبع ہے، جبکہ آتش ایک خطرناک وجود ہے جو انسانی زندگی کے صرف بعض پہلوؤں میں استعمال ہوتی ہے۔ بہرحال ابلیس کے بارے میں امام علیہ السلام کی عدو اللہ کی تعبیر کہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صرف آدم علیہ السلام کا دشمن نہ تھا بلکہ خالق آدم علیہ السلام کا بھی دشمن تھا۔
اور اس کے حکم کی نافرمانی کرنے والا تھا، اس نے پہلی بار تعصب کی بنیاد رکھی اور آئین غرور و تکبر کی داغ بیل ڈالی۔ یہ ایسا کام ہے کہ جو در حقیقت خدا سے جنگ شمار ہوتا ہے، کیونکہ عزت و بزرگی صرف اور صرف اسی کی ذات پاک کے لیے سزاوار ہے اور بندوں کی زیب و زینت صرف تواضع اور انکساری ہے۔ علماء اخلاق کے بقول تمام پستیوں کا مرکز تکبر و غرور ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں آیا ہے، آپ علیہ السلام کے کسی صحابی نے کہا ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کفر و الحاد الف لام ہے الف دال کا کم ترین درجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ترجمہ ہے کہ تکبر اس کا کم ترین مرحلہ ہے۔ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 309، حدیث نمبر 1 باب کبر کاف بیرے۔ پھر لکھا امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے ایک اور حدیث کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حوالہ ہے مذکور ماخذ صفحہ نمبر 310۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے کلام کا رخ مخاطبین کی جانب موڑتے ہیں اور انہیں شیطان کے مکر و عواقب سے یوں خبردار فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ پھر تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اسے بڑے بننے کی وجہ سے کس طرح چھوٹا بنا دیا اور بلندی کے زوم کی وجہ سے کس طرح پستی دی اور دنیا اور آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا، اور یہاں پر ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ تو مولا ہی کے کلام کا حصہ تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ تعبیرات قرآن مجید کی آیات کی طرف اشارہ ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔ سامعین، یہ سورہ ہجر آیت نمبر 34 اور 35 کا ترجمہ ہے، ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما کہ اب تو بہشت سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ پھر حق انورٹڈ کاما میں کہ ارشاد ہوا کہ پھر حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں بھی دوزخ بھر دوں گا تجھ سے اور ان لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے۔ حوالہ سورہ سعد آیت نمبر 84 اور 85۔ اور اب یہاں پر ہم پیج 318 پر آ گئے اور اب اس خطبے کا یعنی خطبہ 192 کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک پیراگراف ہے آپ کی سماعتوں کی نظر وَلَا أَرَادَ اللَّهُ سے شروع ہوا ہے، اور یہ 2 پیراگراف جڑے ہوئے سے ہیں، لیکن ختم یہ اس کا حصہ ہو رہا ہے حرمہ علی العالمین، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور اگر اللہ چاہتا تو آدم علیہ السلام کو ایک ایسے نور سے پیدا کرتا جس کی روشنی آنکھوں کو چندیا دے اور اس کی خوشنمائی عقلوں پر چھا جائے، اور ایسی خوشبو سے کہ جس کی مہک سانسوں کو جکڑ لے، اور اگر ایسا کرتا تو ان کے آگے گردنیں خم ہو جاتی اور فرشتوں کی ان کے بارے میں آزمائش ہلکی ہو جاتی۔ لیکن اللہ اپنی مخلوقات کو ایسی چیزوں سے آزماتا ہے جن کی اصل حقیقت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے اچھے اور برے افراد میں تمیز پیدا کر دے، ان سے نخوت و برتری نون خے واؤتے نخوت و برتری کو الگ اور غرور و خود پسندی کو دور کر دے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ نے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے 6000 برس تک جو پتہ نہیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے اس کی عبادت کی تھی۔ تو ابلیس کے بعد کون رہ جاتا ہے جو اس جیسی معاصیت کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جس چیز کی وجہ سے ایک ملک کو جنت سے نکال باہر کیا ہو اسی پر کسی بشر کو جنت میں جگہ دے۔ اس کا حکم تو اہل آسمان اور اہل زمین میں یکساں ہے۔ اللہ اور مخلوقات میں سے کسی فرد خاص کے درمیان دوستی نہیں کہ اس کو ایسے ممنوع امر کی اجازت ہو کہ جسے تمام جہان والوں کے لیے اس نے حرام کیا ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہاں پر ہم نے ترجمہ مکمل کر لیا خطبہ نمبر 192 کا اور کے دوسرے حصے کا، اور آئیے شرح و تفسیر پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے
ابلیس کے انجام سے عبرت پکڑو۔ لکھا امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں ابلیس کی آزمائش سے جو کہ گزشتہ حصے میں گزر گئی مربوط ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ خداوند متعال اپنے بندوں کی ایسے کاموں سے آزمائش اور امتحان لیتا ہے جن کا فلسفہ اور حکمت ان سے پوشیدہ ہوتی ہے، اور کبھی تو ان کو تحمل کرنا ان کے لیے بہت سخت اور دشوار ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، اور اگر اللہ چاہتا تو آدم علیہ السلام کو ایک ایسے نور سے پیدا کرتا جس کی روشنی آنکھوں کو چندھیا دے اور اس کی خوشنمائی عقلوں پر چھا جائے، اور ایسی خوشبو سے کہ جس کی مہک سانسوں کو جکڑ لے، اور اگر ایسا کرتا تو ان کے آگے گردنیں خم ہو جاتی اور فرشتوں کی ان کے بارے میں آزمائش ہلکی ہو جاتی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس مطلب کی جانب اشارہ ہے کہ اگر الہی امتحانات لوگوں کی قلبی خواہشات کے مطابق ہوں تو ایسے امتحانات عملی طور پر بے اثر اور بے نتیجہ ثابت ہوں گے، کیونکہ خدا پرست اور ہوا پرست سب ہی اس کے مطابق عمل کریں گے۔ لیکن اگر لوگوں کی خواہشات کے برخلاف ہوں گے تو خدا پرست اور مخلص مومنوں کی صفیں ہوا پرست اور مطلب پرستوں سے جدا ہو جائیں گی۔ پھر لکھا ہے کہ مغرور اور تکبر لوگوں کا امتحان ایسے کاموں کے ذریعے ہونا چاہیے جو ان کے غرور و تکبر کو توڑ دیں، جیسا کہ فرشتوں اور ابلیس کے امتحان میں کیا گیا۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، لیکن اللہ اپنی مخلوقات کو ایسی چیزوں سے آزماتا ہے جن کی اصل حقیقت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، تاکہ اس آزمائش کے ذریعے اچھے اور برے افراد میں تمیز پیدا کر دے، ان سے نخوت و برتری کو الگ اور غرور و خود پسندی کو دور کر دے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ تمام شرعی احکام کا فلسفہ کیوں آشکار نہیں۔ یہ دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو کیونکہ اس کے ساتھ سوالیہ نشان ہے، تو ہم اس جملے کو سوالیہ انداز میں پڑھتے ہیں کہ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ تمام شرعی احکام کا فلسفہ کیوں آشکار نہیں۔ یہ درست ہے کہ بہت سے شرعی احکام کا فلسفہ حکم عقل کی روح سے یا آیات و روایت کی توضیحات کی روح سے ہم پر واضح ہوا ہے، تاہم ان میں سے اکثر یوں ہی پردہ ابہام میں پوشیدہ ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ مخلص اور اطاعت گزار نافرمان اور سرکشوں سے پہچانے جائیں، البتہ ان احکام کی حکمتوں کے مخفی ہونے کے دیگر دلائل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سرکش اور مغرور ابلیس کا انجام اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ یہ سب کے لیے درس عبرت ہو، اور آپ علیہ السلام سب کو خبردار فرماتے ہیں کہ ابلیس کی راہ پر نہ چلیں تاکہ اس کے جیسے انجام میں مبتلا نہ ہو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں، کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ نے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے 6000 برس تک، جو کہ پتہ نہیں دنیا کے کتنے سال تھے یا آخرت کے، اور اس کی عبادت کی تھی۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کچھ کمی یا زیادتی ہو گئی۔ لکھا ہے حالانکہ اس نے 6000 برس تک، جو کہ پتہ نہیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے، اس کی عبادت تھی۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، اور اس کے بعد لکھا ہے امام کے ایک کلمہ ہے لا یدرا امن سن دنیا ام من سن الآخرت کا مفہوم یہ نہیں کہ امام علیہ السلام اس مسئلے سے آگاہ نہ تھے، بلکہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اکثر لوگ اس سے آگاہ نہیں۔ پھر دنیا کے سالوں سے مراد وہی سال ہیں جو ہم پر گزرتے ہیں، جن کی مقدار بھی معلوم ہے، جبکہ آخرت کے سالوں سے مراد وہ ہے جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہوتا ہے۔ سورہ حج آیت 38 لکھا ہے انورٹڈ کاما ترجمہ، البتہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر لکھا ہے ساتھ ہی کہ اس کی اسی طرح سے ملتی جلتی تعبیر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں بھی ذکر ہوئی ہے۔ یہ صرف حوالہ دیا ہوا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 6000 سال کی عبادت لمحہ بھر کے تکبر کی وجہ سے برباد ہو جائے؟
اس سوال کا جواب بالکل واضح ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کے بنانے میں مشکلات اور پیچیدگیاں درپیش ہوتی ہیں اور وقت لگتا ہے، مگر خراب کرنا تو بہت آسان اور جلدی ہوتا ہے۔ جیسے ایک بڑی عمارت کو بنانے میں ممکن ہے کہ سالوں کی مدت لگ جائے، لیکن آگ لگنے کی صورت میں چند ہی گھنٹوں میں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک عظیم بند یعنی کہ ڈیم سالوں میں تیار ہوتا ہے، لیکن کچھ ڈائنامائٹ یا دھماکہ خیز مواد سے چند لمحوں میں منہدم کیا جا سکتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام کلام کو جاری رکھتے ہوئے اس نقطے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والے انسانوں کا بھی انجام ابلیس جیسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ تو ابلیس کے بعد تو کون رہ جاتا ہے کہ جو اس جیسی معاصیت کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جس چیز کی وجہ سے ایک ملک کو جنت سے نکال باہر کیا ہو اس پر کسی بشر کو جنت میں جگہ دے دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اسی مطلب پر تاکید کرتے ہوئے امام مزید فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس کا حکم تو اہل آسمان اور اہل زمین میں یکساں ہے، اللہ اور مخلوقات میں سے کسی فرد خاص کے درمیان دوستی نہیں کہ اس کو ایسے ممنوع امر کی اجازت ہو جسے تمام جہان والوں کے لیے اس نے حرام کیا ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ بارگاہ الہی میں تمام مکلف یہی ہے، میم کاف لام فے لامت تجدید ہے، مکلف یکساں اور برابر ہیں اور کسی کو دوسرے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ خدا کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، گناہ سب کے لیے گناہ ہے اور اطاعت سب کے لیے اطاعت ہے۔ کوئی ایسا نہ سوچے کہ ابلیس کے تکبر کے نتیجے میں ملنے والی سنگین سزائیں صرف اسی سے مخصوص ہیں جو دوسروں کے دامن گیر نہ ہوں گی، انورٹڈ کاما نہیں ہے یہاں پر یہ مکمل ہو گیا، اس کا مطلب ہم نے پڑھ لیا اور ہم اب پیج 322 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اسی صفحے پہ اگلی نشست میں پڑھیں گے، ہیڈنگ ہے نکات۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔